صحیح آ رہا ہے؟ جی 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 الرجیم بسم نہیں اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من مؤمن ذكرا أو أنثى حرا أو مملوكا إلا ولله تعالى عليه حق واجب أن يتعلم من القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً. آپ حضرات کو سلام کرتے ہیں ہمارے ناظرین اور اس وقت کلاس میں حاضر تمام لوگوں کو ہماری طرف سے سلامت ہے. قرآن مجید کی حسن قراءت اور حسن تلاوت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرا او مملوكا إلا ولله تعالى عليه حق واجب أن يتعلم من القرآن. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی بھی مومن مرد ہو یا عورت، غلام ہو یا آزاد، کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واجب حق ہے. کیا واجب حق ہے؟ ان یتعلم من القرآن، کہ وہ قرآن مجید میں سے کچھ سیکھے. ظاہر ہے قرآن مجید کے بہت سارے علوم ہیں اور بہت سارے پہلو ہیں جس کی طرف پیغمبر نے فرمایا کہ کچھ سیکھے. تو قرآن مجید کا اس سیکھنے کا سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا آ جائے. اس سلسلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو غور سے، اقرأوا القرآن. حدیثیں لکھ لو. تم لوگ کیسے سیکھو گے؟ کتابیں پڑھنے والے ہو تم. قرآن مجید کو عربوں کے لغو لہجے میں پڑھیں. ایک ایک حدیث امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمارا آپ کے لیے کہاں کہاں سے عالم لایا جاتا، تم آرام سے بیٹھ کے سنتے ہو جیسے کہانی بیان ہو رہی ہے. بنگلہ دیش میں اردو بولنے والوں کا بر صغیر کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ عام طور سے اردو کی طرح ہے. یعنی ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو نہ اس کے مخارج کی طرف توجہ ہوتی ہے، نہ اس کے صفات کی طرف اور نہ اس کے احکام کی طرف. پیغمبر نے فرمایا کہ جو قرآن مجید پڑھو تو عربوں کی طرح پڑھو. اسی لیے آیات نظام میں اور مراجع کرام نے یہ بات لکھی ہے اپنے توضیحات میں لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے اور کوئی عرب اس کو دیکھ کے یہ کہے کہ ہاں یہ ٹھیک تلاوت کر رہا ہے، اس کا مطلب صحیح ہے، اس کی نماز صحیح ہے. ورنہ بہت مشکل ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی صحیح ادائیگی نہ ہو اور نماز صحیح ہو جائے. لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم سب کے اوپر ایک مسلمان ہونے کے ناطے فرض ہے اور ہم سب پر واجب ہے کہ ان کی سفارش پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے واجب حق کو جو اس نے قرار دیا ہے ہمیں سیکھنا ہے. ان یتعلم من القرآن، قرآن مجید میں سے کچھ سیکھے. قرآن مجید کے الفاظ کو صحیح ادا کرنا، اس کے صفات کو ادا کرنا، اس کے احکام کے ساتھ حسن قراءت کو جاری رکھنا، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ، اس کے مفاہیم اور مطالب و معانی پر غور کرنا، ترجمے پر اور اس کی تفصیل جاننا. یہ سارے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلا مرحلہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور پیغمبر کی امتی ہونے کے ناطے پیغمبر مخاطب ہیں ہم سے
کہ قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو. تو وہ یہ حدیث آپ پھر سے بیان کر دیجئے تو، قرآن کریم کو عربوں کے لہجے میں پڑھو، اس حدیث کو پھر سے بیان کر دیجئے، مہربانی ہوگی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها. قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو. ظاہر ہے ہمارا لب و لہجہ وہ لب و لہجہ نہیں ہے جو عربوں کا ہے. ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے، اس کی خاصیت ہوتی ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ ہوتا ہے. قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی نازل کیا، یعنی عربی زبان کے جو خصوصیات ہیں ان کے ساتھ نازل کیا. تو اس کا نزول اپنی زبان کے خصوصیات کے ساتھ ہوا ہے. لہذا جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو ان خصوصیات کا لحاظ ہے. ان خصوصیات میں سے خود لفظ کی ادائیگی اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ، تلفظ کا طریقہ اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش اپنے تمام امتیوں سے اور اس کے بعد آپ کے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تمام سفارشات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ہر جگہ پیغمبر نے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنی تمام تقاریر میں، اپنے تمام بیانات میں، اپنے تمام ارشادات میں قرآن مجید کو سب سے پہلے رکھا ہے. جہاں بھی کوئی تقریر ہم نے خدا کے قرآن مجید کا تعارف اس انداز میں کرایا کہ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت ہے اور آپ جب دنیا سے جانا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ وَأَهْلَ بَيْتِي عِتْرَتِي وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي. ایک ان دو گراں قدر چیزوں میں ایک اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اور دوسرے میری عزت یعنی میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان دونوں سے تمسک اختیار کرو گے، ان کے ساتھ رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ایسا نہ ہو کہ قرآن کو لیں اور اہل بیت کو چھوڑ دیں، یا اہل بیت کو لیں اور قرآن کو چھوڑ دیں. پیغمبر نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، دو گراں قدر چیزیں. ان گراں قدر چیزوں میں پیغمبر نے ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلے کتاب اللہ کو رکھا. فرمایا کہ میں تمہاری دنیا سے جو جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ان دو چیزوں میں سب سے پہلے کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے. اہل بیت کا تذکرہ بعد میں ہے، اہل بیت کو بعد میں رکھا ہے. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی، اللہ کی کتاب اور میری عترت. یہاں پہ اہل بیت پہلے نہیں ہے، پہلے کتاب خدا ہے. لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ہمارے دوسرے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کتاب خدا کا تعارف پہلے کرایا ہے اور اس کو سب سے مافوق رکھا. اور اس کے بارے میں نہایت سفارشات ہیں. پیغمبر کی حدیث ہے کہ قرآن مجید کو جو شخص پڑھے گا اور جو شخص اس کو حفظ کرے گا، قرآن مجید اس کے گوشت میں مخلوط ہو جائے گا. آئیے قرآن مجید کے سلسلے میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حق الولد علی الوالد، بیٹے کا حق باپ کے اوپر یہ ہے. جہاں تمام حقوق بیان کیے ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے، ان حقوق میں ایک بیٹے کا حق باپ کے اوپر ہے. کیا
کہ جب بیٹا پیدا ہو سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھے، وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ اور اس کو اچھی تربیت کرے، وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ اور اس کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ یعنی ایک بیٹا جب پیدا ہوا ہے کسی کے وہاں تو مولا کائنات نے سفارش فرمائی ہے کہ بیٹے کا حق ہے باپ کے اوپر، اگر کوئی اس حق کو نہیں ادا کرے گا تو قیامت میں یہ بیٹا اس کے حق کو مانے گا اور خدا ہو جائے گا، اس کے حق کو دلوائے گا۔ لہٰذا بیٹے کی ولادت کے بعد سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھے، اچھا نام لایا جائے السلام کو پتہ جیسا کہ جانے آئے ہیں، اور اس کی اچھی تربیت کرے، اسلامی تربیت کرے، اور تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ اسے قرآن مجید کی تعلیم دے۔ یعنی یہ باپ کا فرض ہے، باپ کے اوپر فرض ہے اور بیٹے کا حق ہے جو اسے ادا کرنا ہے، اگر ادا نہیں کرے گا تو قیامت میں اس کو پچھتاوا ہوگا۔ لہٰذا معصومین علیہ السلام نے قرآن مجید سیکھنے کے لیے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے نہایت تاکید کی ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه، کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے وہ شاب مومن اور وہ جوان ہو، مومن ہو، تو قرآن مجید اس کے گوشت میں خون میں شامل ہو جائے گا۔ ایک عام مومن کے لیے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر سے آواز آ رہی ہے، تو یہ قرآن مجید ان کے گوشت میں شامل ہو گیا، لہذا کٹی ہوئی گردن سے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يعذب اللہ قلبا، اللہ اس دل پر ہرگز عذاب نہیں نازل کرے گا، وعن قرآن جس میں قرآن مجید ہو، یعنی جو قرآن مجید پڑھتا ہوگا اور قرآن مجید اس کے دل میں ہوگا، اللہ اس دل پر عذاب نہیں نازل کرے گا۔ ان تمام سفارشات اور تاکیدات اور ارشادات کے بعد ہم سب کا فریضہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں اور پیغمبر کی تعلیم اور سفارش کے مطابق، آپ کی وصیت کے مطابق ہم سب کو قرآن و اہل بیت سے تمسک حاصل کرنا ہے۔ تمسک کا مطلب کیا ہے کہ قرآن سے تمسک حاصل کریں، اہل بیت سے تمسک حاصل کریں، یعنی قرآن مجید کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اہل بیت کے کو مانیں اور ان کی مانیں، ان کے احکام پر عمل کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تب پیغمبر کی اس سفارش پر عمل ہوگا اور ہم عذاب جہنم سے بچیں گے اور انشاءاللہ پیغمبر کے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے جب ہمارے پاس قرآن بھی ہوگا اور ہم اہل بیت سے تمسک بھی اختیار کرتے ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم قرآن ہمارے پاس ہے اور اہل بیت سے توجہ نہیں دیتا ہے اور وہ حوض کوثر پر پہنچ جائے گا تو اس کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا، اس کا یہ سوچنا بیکار ہے۔ اسی طریقے سے اس کے برعکس جو اہل بیت کو تو مانتا ہو لیکن قرآن مجید کو بس خوش ڈال رکھتا ہو تو پیغمبر اس کے خلاف قیامت میں فرمائیں گے یا ان قوم اتخذوا هذا القرآن منشورا، پالنے والے میری اس قوم نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا تھا، قرآن مجید ان کے درمیان تھا، ان کی کتابوں میں رکھا رہتا تھا اور نہ یہ اس کی تلاوت کرتے تھے، نہ اس کے مفاہیم پر عمل کرتے تھے، نہ اس کے احکام پر عمل کرتے تھے اور نہ کوئی توجہ دیتے تھے۔ لہٰذا معصومین علیہ السلام کی سفارش کے مطابق ہم سب کا فریضہ ہے کہ قرآن مجید کو مانیں اور اس سے تمسک اختیار کریں، اس سے انس حاصل کریں۔ اگر قرآن سے انس حاصل کریں گے تو قرآن مجید ہماری اس دنیا کے بعد قبر کی منزل سے دے کے
اور آخر تک ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارا مخلص ہوگا، ہمارا ہمدرد ہوگا. یہ میرا احادیث میں بہت زیادہ ہے قرآن مجید سیکھنے کے سلسلے میں، قرآن مجید پڑھنے کے سلسلے میں اور حفظ کرنے کے سلسلے میں. ان تمام احادیث پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں پیغمبر کی سفارش پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہوگا اور قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہوگا. قرآن مجید کی فضیلت کے سلسلے میں جو لوگ دیکھ کر قرآن پڑھتے ہیں اور جو لوگ دیکھ کر قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ان میں فرق یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا دیکھنا، یعنی آپ نے قرآن مجید دے رکھا ہے اور صرف دیکھ رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے ہیں. قرآن مجید کے حروف کو دیکھنا عبادت ہے. جس کا دیکھنا عبادت ہو اس کا پڑھنا کیوں کر عبادت نہ ہوگا، اس پر عمل کرنا کیوں کر عبادت نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ مانوس ہونا اور اس سے تمسک اختیار کرنا کیوں کر فائدہ نہیں دے گا. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی قرآن کے پاس نہیں بیٹھا. دیکھیے یہ حدیث ذرا غور کیجیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تجوید کی طرف آتے ہیں کہ ما جالس هذا القرآن احد. قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما جالس هذا القرآن احد، کسی نے بھی قرآن کی ہم نشینی اختیار نہیں کی الا قام عنه بزیادت، مگر یہ کہ فائدہ اور نقصان یا کمی اور نقصان دے کر اٹھا. ابھی تک آپ نے حدیث ملاحظہ کی، پہلے بھی شاید پڑھا ہو، لیکن انسان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید کے پاس بیٹھے گا تو اس میں کیا زیادتی ہوگی اور اس میں کیا نقصان ہوگا، یعنی کیا نقصان بھی ہے قرآن کے پاس بیٹھنے میں. تو ملاحظہ کیجیے حدیث کو، ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی ہدی او نقصان من عمل. کسی نے بھی قرآن کی ہم نشینی اختیار نہیں کی، کوئی بھی قرآن کے پاس نہیں بیٹھا مگر یہ کہ فائدہ اور نقصان لے کر اٹھا. فائدہ کس میں؟ ہدایت میں اضافہ لے کے اٹھا، ہدایت میں زیادتی ہوئی، یعنی وہ ہدایت یافتہ ہوا. اور نقصان من عمل، یا اس کی ضلالت میں گمراہی میں کمی ہوئی، یعنی جو کمی ہے یہ گمراہی میں کمی ہوئی ہے. قرآن مجید کے پاس کوئی کبھی سے نہیں اٹھا، قرآن مجید کے پاس بیٹھ کے اس کو ہدایت میں اضافہ ہوا ہے، اس کی ہدایت میں، اور وہ ضلالت اور گمراہی میں کبھی لے کے اٹھا ہے، یعنی دونوں طرف سے فائدہ ہے. کہ اگر انسان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے تب بھی وہ آسان اور کامیاب ہے، اور اگر اس کی گمراہی میں اور اس کی ضلالت میں کمی ہوتی ہے تب بھی وہ کامیاب ہوتا ہے. یہ جلسہ جو اس نے قرآن کے حوالے سے میرے حوالے کیا گیا، مجھے شاید کچھ لوگ جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، میرا تجربہ تقریباً الحمدللہ 25 سال سے قرآن مجید کی تعلیم اور تعلم کے حوالے سے رہا ہے، اور الحمدللہ کئی مقامات پر قرآن کی تدریس کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے ٹیچر ٹریننگ کے لیے بھی کئی جگہ پہ حاضری کا موقع ملا ہے، اور یہ قرآن مجید کی خدمت کا شرف ہے جو خدا نے عنایت کیا ہے. آج بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ سب کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا. دیکھیے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ وما ہو تقدیر، کہ مولا
یہ جو قرآن میں آیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ پڑھو. یہ ترتیب کیا چیز ہے؟ ما هو ترتیب؟ قال، مولا نے فرمایا، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا حفظ الحقوق و بیان الحروف، حقوق کی حفاظت کرنا اور حروف کو واضح کرنا. دو چیزیں ہیں جو 29ویں پارے میں سورہ مزمل میں آیا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اس ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ یہ مولا سے سوال کیا گیا کہ آقا یہ جو ارشاد ہوا ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو جہاں وقف کرنا ہے وہاں وقف کریں، جہاں وقف کرنا ہے ملانا ہے وہاں پر ملائیں. وہ بیان الحروف، اور حروف کو واضح کریں. مثلا حروف کو واضح کرنے سے مراد میں تھوڑا سا اس کی تشریح کروں کہ ایک لفظ قل ہے اور ایک لفظ کل ہے. قاف کا مخرج اور قاف کے ادا کرنے کی جگہ اور ہے، اور کاف جسے اردو میں چھوٹا کاف کہتے ہیں اس کے ادا کرنے کی جگہ اور ہے. بڑا کاف چھوٹا کاف جو اردو میں بولتے ہیں بڑا کاف چھوٹا کاف، لیکن عربی میں بڑا کاف اور چھوٹا کاف نہیں ہے. یا کاف ہے یا کیا ہے. اب اگر سورہ توحید پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، تو سب مطلب کیا ہوا؟ قل، قاف سے قل کا مطلب ہے پڑھو اور کل کا مطلب ہے کھاؤ. اگر ہم نے اس حرف کے مخرج کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کیا اور جہاں سے ادا ہونا چاہیے وہاں سے ہم نے تلفظ نہیں کیا تو معنی زمین اور آسمان کا. کہاں ارشاد ہوتا ہے قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ کہیے هو اللہ، وہ اللہ ایک ہے. اور ہم اپنے پروننسیشن سے اپنے تلفظ سے ہم پڑھیں قل هو اللہ احد، کھاؤ وہ اللہ ایک ہے. کتنا فرق ہے. اگر ہم نے قاف کے اور کاف کے مخرج کو دھیان میں نہیں رکھا اور صحیح تلفظ نہیں ادا کیا تو ہمارے غلط ادا کرنے سے معنی اور مفہوم بالکل بدل جائے گا، زمین آسمان کے فرق ہو جائے گا. لہذا ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے حروف کو جیسا کہ وہ عربی میں نازل ہوا ہے اور جس کیفیت کے ساتھ نازل ہوا، زبان کی ایک کیفیت ہے اور اس کی حالت ہے، جس حالت میں وہ نازل ہوا ہے اسی حالت میں پڑھنا چاہیے. یہ ایک مثال تھی. مثلا علیم اور علیم، عذاب علیم، دردناک عذاب، اور علیم کا مطلب ہے جاننے والا، جانکار عذاب. عذاب علیم، عذاب علیم، دونوں کے پروننسیشن میں فرق ہے. عین کا مخرج، عین کا تلفظ کہاں سے ادا ہوگا، کہاں سے تلفظ کیا جائے گا، اور الف کے یا حمزہ کے ادا کرنے کی جگہ کون سی ہوگی. لہذا اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں قرآن مجید کے حروف کو جو 29 حروف عام طور سے مشہور کہے جاتے ہیں، حالانکہ 28 ہیں. ایک حرف الف جو ہے وہ اختلاف کی ضرورت میں ہے، وغیرہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس کے بارے میں عرض کریں گے کہ اگر قرآن مجید کے مخارج کو جہاں سے حرف نکلتا ہے وہاں سے نہ ادا کریں گے تو معنی میں بالکل تکلیف ہو جائے گی اور ہم ثواب کے بجائے عذاب کے مستحق ہوں گے. لہذا قرآن مجید کا سیکھنا ہم سب پر فرض ہے. فرمایا میں نے پہلے اس کے لیے بیان کی کہ کوئی بھی مومن یا مومنہ، کوئی بھی مومن مرد ہو یا عورت، غلام ہو یا آزاد، ہر ایک کے اوپر کیا فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ کا واجب حق ہے کہ اس حق کو ادا کرنا ہے. کیا ان یتعلم من القرآن، کہ قرآن مجید سے کچھ سیکھے. یہ کچھ سیکھنا کم سے کم پہلا قدم قرآن مجید کے حروف کو صحیح ادا کرنا ہے. حروف کے بعد پھر کلمات آتے ہیں، کلمات سے پھر آیات بنتی ہیں اور ہم تبھی قرآن
صحیح طریقے سے پڑھیں گے جب عربی اس کو صحیح ادا کر دیں گے. لہٰذا قراءت کے سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں حروف تہجی یعنی الفابیٹس جو عربی کے ہیں ان کو سیکھنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. کم سے کم وہ حروف اور وہ کلمات جو قرآن مجید میں آئے ہیں، وہ سورے جو قرآن مجید میں آئے ہیں ان کا سیکھنا واجب ہے. اگر آپ ایسے تو کہا گیا ہے، معصوم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا دسترخوان ہے. اس دسترخوان پہ مختلف قسم کی نعمتیں ہیں اور ہزاروں نعمتیں ہیں. اس سے استفادہ کرو، اس سے فائدہ حاصل کرو. تو یہ قرآن مجید جو جس کی آیات سے استفادہ کرنے کے لیے ہم کو کہا گیا ہے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ کم سے کم روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت کرے. یہ مستحب، یہ واجب نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا واجب ہے. نماز پڑھنا واجب ہے تو نماز کے سورہ حمد اور ان سوروں کا جو پڑھے جاتے ہیں ان کا صحیح طریقے سے تلفظ اور ادائیگی ہمارے اوپر واجب ہے. کہیں ایسا نہ ہو الحمد اور الحمد رب العالمین رب العالمین، کتنا فرق ہے معنی میں، کتنا فرق ہے. الحمد کا مطلب کیا ہے، الحمد کا مطلب کیا ہے، عالمین کا مطلب کیا ہے، عالمین کا مطلب کیا ہے، نعبد کا مطلب کیا ہے، نعبد کا مطلب کیا ہے. بہرحال لمبی بحث ہے. جہاں پہ گھوم پھر کر یہی بات آتی ہے کہ جیسا کہ معصومین اسلام نے سفارش فرمائی ہے کہ قرآن کو عربوں کے لغت و لہجے میں، یعنی جس طرح سے عرب حروف تہجی کو ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم حروف تہجی کو ادا کریں اور اسی طریقے سے قرآن مجید پڑھیں. ورنہ جو لوگ قرآن مجید کو عربی کیفیت کے ساتھ اور اس کے تلفظ کے ساتھ صحیح نہیں پڑھتے وہ نماز نہیں پڑھا سکتے. ان کا تلفظ صحیح نہیں ہے اور جو حروف کو اچھی طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھا سکتے. بہت مشکل ہے. وہ تو نماز پڑھانے کے لیے، لیکن خود ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر فرض ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے الفاظ کو صحیح ادا کریں اور اس کے حروف کو صحیح ادا کریں تاکہ قرآن مجید کی بارگاہ میں اور اللہ کے حضور جب ہم پہنچے تو یہ کہہ سکیں پانے والے ہم نے کوتاہی نہیں کی اور ہم نے قرآن مجید کو سیکھا. ہاں ایک زمانہ آج افسوس کا جا سکتا ہے جہاں کوئی پہنچنے والا نہ ہو، کوئی مبلغ نہ ہو، زیادہ قریب ہے، ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکا، وہ نہیں سیکھ سکے. لیکن آج تو ایسا زمانہ ہے کہ گھنٹوں کے کام منٹوں میں، منٹوں کے کام سیکنڈوں میں ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیم اب کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی ہے جو مشکل ہو کسی کے لیے. اب ہر ایک کے اوپر فرض ہے جو کہ قرآن مجید کی تعلیم کرے، اس کے حروف کو صحیح ادا کرے، اس کے الفاظ کو صحیح ادا کرے، آیات کی صحیح تلاوت کرے اور سوروں کو صحیح پڑھ سکے تاکہ قرآن مجید کے سامنے شرمندگی اور اللہ کے حضور میں جواب دہی کے وقت ہم شرمندہ ہیں. ایک سورہ حمد نہ ہو تو آپ پڑھ کے مثال کے طور پر طلاب کو بتا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر
یہ تو آج کا پڑھا تھا، لیکن جب نماز میں پڑھنا ہوگا اس میں سے پڑھیں گے وہ بھی پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل والحمد لله رب العالمين. اللهم صل اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ کو پوچھ سکتے ہیں. کسی کے ذہن میں سوال ہو سے متعلق آپ میری سانس میں سب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ نے پہلے تلاوت کی سورہ کی اور دوبارہ کی کہ یہ نماز کے لیے، تو میرا سوال ہے کہ نماز میں جلدی پڑھنا چاہیے؟ وہ تلاوت عام طور سے مجلسی تلاوت ہے اور نماز کو اتنی دیر تک پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، لیکن اگر وہ پڑھنا ہے تو اسی کو ترتیب کہا جاتا ہے، جو انہوں نے عرض کیا کہ مولانا سے کہا فرمایا کہ ٹھہر کر قرآن مجید کی آیتوں کو الگ الگ کرتے ہو. تو اسی طرح سے جو دوسری تلاوت کی ہے وہ عام طور سے جو نماز پڑھتے ہیں وہ اسی ہی پڑھتے ہیں کہ اتنی آہستہ نہیں پڑھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلے دن سے پبلک آنا چھوڑ دے گا، آدھے گھنٹے لگے گا کم سے کم. پبلک آنا چھوڑ دے گی. جی جی اور جی سلام. قرآن کی تلاوت اس طرح سے کی جائے کہ ہدایت اور جہالت دونوں ہی کا ہدایت بڑھے اور جہالت کم ہو جائے، تو ایسے طریقے سے تلاوت کرے، یعنی ترجمہ پڑھے یا تفسیر بن جاتی کچھ؟ دیکھیے تفسیر کا جاننا اور سمجھنا اور تدبر اور تفکر کرنا جو کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کس طرح سے پڑھنا چاہیے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن خود الفاظ کی صحیح ادائیگی ہی انسان کی ہدایت میں اضافے کا سبب بنے گی اور اس کی ضرارت میں کمی کا سبب بنے گی. وہ ماحول ہے، وہ بہت اچھی بات ہے. یقیناً جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا مٹھاس رہے گی. اور کوئی سوال؟ جی طلاب خواہش کر رہے ہیں کہ سورہ قلق کی بھی تلاوت فرما دیں، مہربانی ہوگی. سورہ قلق التوحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
شکریہ پالنے والے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس قرآن نشست کو قبول کرنا. اے معبود، قرآن مجید کی اس مختصر کی تلاوت کو، ان دونوں سوروں کی تلاوت کو اور اس کی سماعت کو، اس کی قراءت و سماعت دونوں کو ہم سب سے قبول کرنا. پالنے والے پیغمبر کی سفارش کے مطابق ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق کرامت کرنا. اے معبود، ہم کو قرآن مجید کے ساتھ مشغول کرنا. پالنے والے ہم سب کو قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے، اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کرنا. پالنے والے اس پروگرام کے منعقد کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ کرنا. مولانا یاسین فیضی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرنا. یہ ہمارا پڑھا موقع تھا، انہوں نے خدمت کا موقع دیا اور آپ سب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.